اسلامی تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو وقت کی دھار پر نقش ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات صرف تلوار کی چمک یا خون کی روانی نہیں تھے، بلکہ ان میں عقیدے، بصیرت، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کا گہرا رنگ موجود تھا۔ انہی میں سے ایک واقعہ بلکہ ایک فیصلہ کن معرکہ جنگ یرموک ہے۔ وہ جنگ جس نے نہ صرف رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں بلکہ اسلام کے عالمی غلبے کا دروازہ کھول دیا۔ چھٹی صدی عیسوی کے اختتام تک دنیا کی دو بڑی سلطنتیں فارس اور روم دنیا کی سیاست، معیشت، فوج اور مذہب پر راج کر رہی تھیں۔ ادھر عرب دنیا میں ایک نئی روشنی چمکی، ایک آخری پیغمبر مابعوث ہوئے اور ایک ایسا پیغام پھیلنے لگا جس نے ظلمتوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ارتداد کا فتنے کا خاتمہ کیا بلکہ اسلام کو جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلانے کا عملی آغاز کیا۔ عراق، فارس، شام، فلسطین، یہ سب اب اسلام کی دعوت کی راہ میں آ گئے۔ رومی سلطنت کے بادشاہ ہرقل کو اندازہ ہوا کہ اگر اسلام کا یہ سیلاب نہ روکا تو پوری بازنطینی سلطنت بہا لے جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک عظیم فوجی اتحاد تشکیل دیا تاکہ اسلامی افواج کو شام سے نکال کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یرموک دریائے اردن کے کنارے واقع ایک سنگلاخ وادی تھی۔ اس کے ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا اور دوسری طرف گہری گھاٹیاں۔ یہاں میدان وسیع اور کھلا تھا لیکن عقب محفوظ تھا۔ مسلمانوں نے اسی مقام کو جنگ کے لیے منتخب کیا تاکہ رومیوں کو محدود راستوں سے گھیرا جا سکے۔ بازنطینی لشکر جو کہ 2 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھا اور جس کی قیادت تھیوڈور مینسس اور غسانی بادشاہ کر رہے تھے، جس میں گھوڑ سوار، تیر انداز، بختر پوش اور صلیبی عساکر بھی شامل تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو شام سے نکالنا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد 30 سے 40 ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص اور یزید بن ابی سفیان جیسے جید صحابہ کرام کر رہے تھے۔ اس فوج میں سادہ اسلحہ، ایمانی طاقت تھا۔ اس فوج کا مقصد دین اسلام کا دفاع، شام کی آزادی اور اللہ کی رضا کا حصول تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی شخصیت اسلامی عسکری تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا، یمامہ، عراق اور شام میں ایسی حکمت عملی دکھائی کہ دشمن کی بڑی سے بڑی فوجیں مٹی میں مل گئیں۔ جنگ یرموک میں اگرچہ کمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، لیکن وہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں قیادت دیتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی صفوں میں گھس کر تیز رفتار گھوڑ سواروں کے ذریعے ان کے نظم کو برباد کر دیا۔ جنگ یرموک میں مسلمان خواتین بھی پیچھے نہیں تھیں۔
حضرت ہندہ بن عتبہ جنہوں نے میدان جنگ میں زخمیوں کی خدمت کی اور مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی، حضرت خولہ جنہوں نے مردوں کا لباس پہن کر دشمن پر حملے کیے اور ان کا جنگی جذبہ اور شجاعت آج تک یاد کی جاتی ہے، حضرت اسماء اور دیگر صحابیات پانی پلانے، مرہم پٹی اور غیرت دلانے میں سرگرم رہیں۔ جنگ یرموک کا پہلا دن رومیوں نے زبردست حملہ کیا، مسلمانوں نے دائیں اور بائیں بازو سے مضبوطی سے سنبھالا، دشمن کی پہلی لہر پسپا ہوئی۔ جنگ کا دوسرا دن حضرت خالد بن ولید نے تیر اندازوں کو مخصوص ہدف دیے، جس سے رومیوں کی مرکزیت متاثر ہوئی۔ جنگ کے تیسرے دن مسلمان خواتین کے خیموں کی طرف حملہ ہوا، لیکن حضرت خولہ اور ساتھی خواتین نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ چوتھے دن رومیوں کا دایاں بازو کمزور پڑنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر گھوڑ سوار دستہ بھیجا۔ جنگ کے پانچویں دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے عقب میں رسد کی لائنیں کاٹ دیں۔ رومی فوج بھوک اور خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا اور فیصلہ کن دن شروع ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت سے آخری حملہ کیا۔ رومیوں کا مرکز اور قیادت ختم کر دی گئی۔ ہزاروں سپاہی دریا میں گر کر ہلاک ہوئے۔ جب خبر بادشاہ ہرقل تک پہنچی، وہ شام میں موجود تھا۔ اس نے غمزدہ ہو کر کہا، سلام ہو شام پر، اب ہمیں تجھ سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ یہ اعلان بازنطینی سلطنت کے شام سے ابدی انخلاء کا اعلان تھا۔ اس جنگ کے نتائج شام، فلسطین، اردن اور لبنان اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ بازنطینی سلطنت کو مشرق وسطیٰ سے زبردست دھچکا پہنچا۔ اسلامی خلافت نے بین الاقوامی طاقت کا روپ دھار لیا۔ رومی لشکر کی تباہی تاریخ کا سبق بن گئی اور آنے والی اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ جنگ یرموک صرف ایک معرکہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک انقلاب تھا، وہ انقلاب جو صحراؤں سے اٹھا اور تخت و تاج ہلا گیا۔ آج بھی اگر ہم ویسا ہی جذبہ، اخلاص، قیادت اور اتحاد پیدا کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس اور لائک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔